ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظیم۔ آج 4 اگست 2023 نہیں قرآن پہ اچھا نہیں میں نے ذرا سہولت ہے نہیں بس ٹھیک 4 اگست 2023 کا آج کا جمعہ چونکہ پہلا جمعہ ہے توحید کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ بھائیو، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے مرد و عورت، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے بڑے، سب میں ایک چیز یکساں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ کہہ لینے سے بندہ مومن بن جاتا ہے، بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بھائیو، یہی بات آپ کے سامنے آج رکھنی ہے کہ یہ جملہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، اس کو محض زبان سے ادا کرنے سے بندہ مسلمان نہیں بنتا، بلکہ یاد رکھیے گا جو چیز یا جو شخص یہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے جس جملے کا اقرار کرتا ہے دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کلمہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، اور ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، توجہ سے سننے والی باتیں ہیں، افسوس اس بات پر ہے کہ کلمے کی حقیقت جو یقین اور جو تصدیق قلبی تھی نہ وہ ماں کو حاصل ہے نہ ابا کو حاصل ہے، اور پھر اس کا اثر اولاد پہ پڑا تو اولاد کے دل میں بھی، اولاد کے سامنے بھی، اولاد کی نظر میں بھی صرف یہی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی کافی سمجھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں شرک کا دورہ ہے، ہر طرف شرک کے مختلف انداز
شرک کے مختلف طریقے ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں رائج ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے بھائیوں کہ آج ہمارے پاس کلمۃ الاسلام یا کلمہ ایمان، اس کی قلبی تصدیق کوئی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اصل میں کلمہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ بھائیوں یہ بات ذہن میں بیٹھا لو کہ یہ جو ایک دو جملے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آج ہمارے لیے پڑھنا بھی اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو لوگ عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور جن کی فصاحت و بلاغت پوری دنیا پہ مشہور ہے، مکہ کے لوگوں کی فصاحت و بلاغت، عرب کے لوگوں کی فصاحت و بلاغت پوری دنیا پہ مشہور ہے، جن کی مادری زبان ہی عربی ہے، ان کے لیے یہ جملہ کہنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ابو جہل پوری زندگی نبی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، یہ جملہ ادا نہیں کرتا تھا۔ ابو طالب نبی کے ساتھ محبت کرتا، قربانی کرتا، آخری دم تک اس نے یہ کلمہ نہ پڑھا۔ اسی طرح بہت سارے اور کافر، بہت سارے اور مشرکین جو مکہ کی دھرتی پر یا عرب کی زمین پر جو پیدا ہوئے اور اسی طرح کلمۃ الاسلام کے بغیر مر گئے، ان کے لیے اس کلمے کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ محض زبان کا اقرار نہیں ہے، جیسے آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ صرف زبان کے اقرار کا نام ہے، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو کلمہ گو مسلمان کہہ دو۔ بھائیو یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے، ہماری غلط سوچ ہے۔ کلمۃ الاسلام صرف زبان سے کلمہ، جملہ، الفاظ یہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تصدیق قلبی بھی ہو، دل کے ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کرے کہ لا الہ الا اللہ یہ چاہتا کیا ہے۔ دنیا کے تمام معبودان، دنیا کے تمام باطل معبود، ان سب کی تردید کرتا ہے یہ جملہ، اور صرف ایک اللہ کی ذات کا اثبات، ایک اللہ کی ذات کا وجود، اس کو ثابت کرنا، یہ اس کلمے کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ بڑا وسیع تر مفہوم رکھتا ہے، بڑا لمبا چوڑا کلمہ ہے۔ اس لیے آپ ذہنوں میں یہ بیٹھائیں کہ آج ہم نے صرف زبانی اقرار کو کلمہ اور ایمان سمجھ لیا ہے۔ یہ اقرار ہے، اسلام کے دائرے میں زبانی حد تک تو آ گیا، لیکن جب تک اندر کی زمین نہیں بدلے گی، کلمے کے مطابق نہیں بنے گی، اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ آج میں آپ کی توجہ اسی پوائنٹ پہ دلانا چاہوں گا، خدا را اپنی بھی پوری تمام تر صلاحیتیں اسی کلمے کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے پہ لگائیں، اور اپنی اولاد کو بھی یہ چیز سکھائیں، اپنی اولاد کو بھی یہ چیز سمجھائیں کہ بیٹا کلمہ تو نے پڑھ لیا، جملہ تو نے ادا کر لیا، لیکن اس کا حقیقی معنی یہ ہے، اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ما فوق الاسباب، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ یہ ایک کلمے کا مفہوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب، کہ دل کے ساتھ اس کی تصدیق کر لینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے ساتھیوں کو؟ ہے میں نعوذ باللہ آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ رہا، میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، میں اصل پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ خدا را اس بات کی طرف توجہ دو، صرف خوش نہ رہو کہ بس ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم مسلمان بن گئے۔ صرف کلمے کا جملہ پڑھنے سے بندہ پراپر مسلمان نہیں بنتا، مسلمان تب بنے گا جب اس کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ بلکہ مدینہ کے اندر مضافات کے کچھ دیہاتی لوگ، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کلمۃ الاسلام پڑھا اور خوش ہونے لگ گئے، اور ان کا کچھ انداز یوں تھا کہ جیسے انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر بہت بڑا احسان کر لیا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کو یہ بات جتاتے، رسول اللہ کو یہ بات جتاتے، بھائی ایسا کلمہ پڑھے ہے جی،
اسا مسلمان ہو گیا جی، یعنی ان کے انداز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اس کلمہ پڑھنے کی حقیقت کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا، توجہ سے سماعت فرمائیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، مدینہ کے دیہاتی لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کلمہ پڑھنے کے بعد خوش ہو گئے جیسے آج ہم خوش ہوتے ہیں جی۔ کلمہ پڑھو ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، پکا مومن ہے۔ کوئی کافر کہہ کے تو دیکھے اسے ہے، پکا مومن ہے جیسے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ بندے بھی آئے، آرابی ہیں، دیہاتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو آ کے کہتے ہیں آمنا، جی ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے نبی کو یہ پیغام دے کے تاکہ ان کو کھل کے وہ پیغام سنا دے۔ وہ کون سا پیغام ہے؟ اللہ نے فرمایا کل، پیغمبر ان کو کہہ دے، اعلان کر کے سنا دے، لم تؤمنو، تم ابھی مومن نہیں بنے ہو، ولیکن قولو اسلمنا، بلکہ ابھی تم صرف مسلمان ہوئے ہو۔ توجہ سے وہ جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، خدا را کلمہ پڑھنے کا نام پورا مسلمان اور مومن نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، اور تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ یہ دیہاتی بندے ہیں، انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا ان کا ذہن یہ کہتا ہے جی ہم نے کلمہ پڑھا تو مسلمان مومن بن گئے۔ فرمایا نہیں نہیں، قل لم تؤمنو، تم ابھی مومن نہیں بنے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم ابھی مسلمان بنے ہو، مومن کوئی نہیں بنے ہو۔ آگے توجہ سے سنیے گا، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ جب تمہارے اندر ایمان داخل ہوگا، ایمان کی ایک ایسی خوشبو ہے جتنے بھی اس کو بند کر کے رکھو، اللہ کی قسم ہے ایمان کی خوشبو پھیل کے رہتی ہے۔ ایمان کی خوشبو پھیل کے رہتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے، ایمان کی خوشبو اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ اشارہ کرتا ہوں، واقعہ نہیں سناتا۔ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی ہے۔ کون سا فرعون؟ اے فرعون نام نہیں، یاد رکھو، فرعون نام نہیں ہے، فرعون عہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ فرعون عہدہ ہے، جیسے ہمارے ملک کا سب سے بڑا عہدہ پریزیڈنٹ کا ہے، صدر کا ہے، صدر۔ اسی طرح اس دور کے بادشاہ کا نام عہدے کا نام فرعون ہوا کرتا تھا، اور اس جو فرعون موسیٰ کے دور کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اس دور میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ریمیسیس II، یہ اس کا نام تھا، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا تو خیر ہے، کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا کافروں کے نام یاد کر رہے ہیں، ضروری قرآن نے اس کو فرعون سے یاد کیا، بات ختم ہو گئی۔ فرعون کون سا فرعون ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں؟ رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا
والا، لیکن اس کے گھر کے اندر اس کی زوجہ، اس کی بیوی میاسیہ، اس کے دل میں جب ایمان آیا، اللہ کی قسم ہے ایمان نے اپنا اثر ظاہر کیا اور دنیا ایک طرف ہو گئی، ساری سلطنت فرعون کی ایک طرف ہو گئی، لیکن وہ اکیلی عورت ایمان کے بل بوتے پہ للکار کے کہتی تھی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میرا موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب اللہ پر ایمان ہے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ جب ایمان آتا ہے تو ایمان اثر ظاہر کرتا ہے۔ اب چھوٹی سی بات توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اور میں بھی مسلمان ہیں، ایسا مسلمان ہے نا، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے مومن ہے۔ ایمان اپنا اثر ظاہر کرتا ہے، ایمان اثر ظاہر کرتا ہے۔ جس دل میں، جس سینے میں ایمان ہوتا ہے ضرور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ایمانداری سے میں پوچھتا نہیں ہوں آپ سے، اپنے گریبان میں جھانکو اور ذرا غور کرو، تیرے میرے اندر جو ایمان ہے وہ کون سا اثر ظاہر کر رہا ہے؟ اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ میں برائی کو برائی بھی نہیں کہتا، غلط کو غلط بھی نہیں کہتا، سچ کا ساتھ بھی نہیں دیتا، عقیدہ قرآن والا نہیں بناتا، محمد کی سنت کو نہیں اپناتا۔ یاد رکھیے گا میرا ایمان کہاں گیا؟ اگر ایمان ہوتا تو اس کا اثر میرے ظاہر پہ ظاہر ہوتا، لیکن آج نظر کوئی نہیں آتا۔ اپنے مقصد پہ آؤ، جو میرا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ کلمۃ الاسلام ہے جس کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرے، و تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی ظاہر ہو، پتہ چلے یہ پکا کلمے والا ہے، پکا توحید والا ہے، شرک کا مخالف ہے، شرکی افعال کے قریب ہی نہیں جاتا۔ یہ چیز اگر تیرے میرے اندر آ جائے، اللہ کی قسم ہے تیرے میرے اندر بھی اللہ ایمان کا نور پیدا کر دے گا۔ بات کڑوی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن کیا کریں، توحید کا موضوع ہوتا ہی کڑوا ہے، توحید کا موضوع ہوتا ہی کڑوا ہے، تے جے پچ جائے تے اے تو مٹھا موضوع کوئی نہیں ہے۔ توجہ سے میری بات یہی بار بار ریپیٹ کروں گا اسی بات کو، اللہ کا واسطہ ہے توجہ سے۔ صرف کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ زبان کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، دل کے ساتھ تصدیق بھی کرنی ہے۔ آؤ ذرا سورت کا نام سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ ہے، 3 پاؤ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ توجہ کیجئے گا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا، جو بندے ایمان لے آئے، جو اپنے سینوں کے اندر ایمان محفوظ کریں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان قبول کرنے کے بعد وہ ظلم نہ کریں۔ اگر ظلم نہ کریں تو اللہ ان کو 2 انعام دے گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، اللہ اسے امن بھی عطا کر دے گا، دنیا میں بھی اللہ ذلت کا منہ نہیں دکھائے گا، فوت ہونے کے بعد بھی اللہ اس کو جہنم اور عذاب قبر سے محفوظ کر کے امن نصیب کر دے گا۔ ایک تو یہ انعام ہے، نمبر 2 وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اللہ نے فرمایا اور لوگوں دوسرا انعام میرا یہ ہے، انہی بندوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ بھی اللہ فرما دے گا۔ ہدایت بڑی اعلیٰ نعمت ہے، اس لیے تو نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ اللہ سے مانگو
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ہدایت سیدھا راستہ نصیب ہو جانا۔ فرمایا جو بندہ ایمان لائے اور ساتھ ظلم نہ کرے، ظلم کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو تھپڑ نہ مارے، کسی کا حق نہ کھائے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظلم لغوی اعتبار سے ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کہ چیز کو اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے ایمان لانے کے بعد بندہ ظلم نہ کرے، ظلم کا مطلب کوئی غلطی گناہ نہ کرے۔ تو پھر یہ تو ہر بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان ہے، نبی تو معصوم ہے، اس کے علاوہ کون معصوم ہے؟ ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے لقمان حکیم کا وہ جملہ نہیں پڑھا قرآن میں جس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک کبھی نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی بڑے چھوٹے کو شریک اور بھائیوال بنا دے۔ اللہ کے نبی نے بات سمجھا دی۔ یہ تفسیر اس آیت کی میرے نبی نے فرمائی ہے کہ لوگوں سنو، اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو بندہ شرک نہ کرے ایسا بندہ اللہ اس کو 2 انعام دے گا۔ ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہمارا کیا مزاج ہے؟ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو کی تسبیحاں رٹے لگا کے، لیکن وہی بندہ قبر پہ سر ٹیک کے پڑا ہے، وہی بندہ نیازیں دے رہا ہے، وہی بندہ غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے، یا اللہ یا محمد لکھ کے اللہ کے برابر نبی کو کر رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، یا غوث بہاءالحق بیڑا دھک کے نعرے لگا رہا ہے، غیروں کی پکار کر رہا ہے۔ یہ کیا کلمہ ہے؟ علامہ اقبال نے یوں نہیں کہا تھا سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دل و دماغ میں بت خان نہ ہو تو کیا کہیے۔ کلمہ پڑھ، اس دی حقائق نو سمجھ، تیرے اندر توحید بیٹھ جائے گی، پھر انشاءاللہ شرک قریب نہیں آئے گا۔ لیکن آج میں نے اور آپ نے یہی سمجھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، بخشے بخشایا ہو گیا، ایڈا انا کھاتا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھنا ہوگی، لا الہ الا اللہ کی اصلیت سمجھنا ہوگی کہ لا الہ الا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ چھڑا جملہ ہے، یہ صرف ایک جملے کے طور پہ آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ مجھے ایسا جملہ کوئی سکھا جس کو میں پڑھوں اور تیری یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، یہ میری یاد کا بہت بڑا جملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے الہ العالمین، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، یعنی ہر مسلمان پڑھتا ہے، میرے لیے خاص تو نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ جملہ رکھ دو، دوسرے پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دو، یہ کلمہ اور یہ جملہ 7 زمین و آسمانوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کا کیا ہے؟ ایک پرچی پہ لکھا ہوا وہ جملہ، بس وہ تحریر کافی ہو جائے گی؟ نا، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کلمے کی جو منشا ہے وہ سمجھ آئے گی، بندہ کامل مومن تب بنے گا۔ بھائیو خدا را میری منت ہے آپ سے، اس کلمے کے حقائق کو سمجھو۔ نبیوں نے زندگیاں گنوا دی، زندگیاں لگا دی اللہ کے نبیوں نے، اور صرف اپنے جو ان کے لواحقین متعلقین یا امتیں تھیں ان کی فکر نبیوں نے اسی بات کی ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے کہیں شرک نہ آ جائے۔ اور دیکھو میں قرآن کا حوالہ بھی دیتا ہوں، حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہوں، توجہ ہے سب کی؟ اجے بھی 5 منٹ راندیں فریش بیٹھے ہو نا؟ اللہ نے پہلے پارے کے آخر میں فرمایا ام کنتم شہداء
اذ حضر یعقوب الموت، اے میرا پیغمبر ام کنتم شہداء، کیا آپ اس وقت حاضر تھے، موجود تھے؟ کس وقت؟ اذ حضر، جب حاضر ہوئی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت حاضر ہو گیا۔ اور آخری مراحل، زندگی کے آخری مراحل جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پر آئے، اے میرا پیغمبر کیا تو اس وقت موجود تھا؟ یقیناً اللہ کے نبی تو اس وقت موجود نہیں تھے، اللہ تو موجود تھا۔ اللہ پاک نے پوچھا بھی اس لیے، ام کنتم، کیا تو تھا میرا پیغمبر اس وقت جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت قریب آیا؟ نہیں تھا تو میرا پیغمبر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کیا ہوا۔ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بیٹے کون ہیں؟ کلمہ پڑے ہوئے مسلمان ہیں، نبی زادے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ پتہ تو انہوں کون ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ فیس بک تو فرصت ملے تھا پتہ ہوئے۔ موبائل کو ہم نے استعمال، یعنی موبائل کا پرپس اور موبائل کا مقصد ہم نے سمجھا ہے انٹرٹینمنٹ۔ اس تے گانے سننے، اس تے موویاں دیکھنی ہیں، اس تے فیس بک چلانی ہے، اس تے واٹس اپ چیٹنگ کرنی ہے۔ کتنا بے وقوف ہو گیا ہے آج کا جوان۔ ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک چیز ہے، اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج 99% لوگ نیگیٹو استعمال کرتے ہیں۔ اسی موبائل کو کبھی اچھے پازیٹیو استعمال بھی کر لو، کبھی وہ بھی پڑھو نا جو قرآن و حدیث اس میں موجود ہے۔ بڑے لوگوں نے محنتیں کر رکھی ہیں، ایسی ایپس موجود ہیں کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ پڑھو ان کو، پھر جہاں کوئی الجھن پیدا ہو علماء سے رابطہ کرو۔ لیکن کیا ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ اور سمجھا موبائل بنا ویڈیو دی فلم، یوٹیوب دی فلمیں دیکھنے واسطے۔ حقیقت ہے ہماری نوجوان نسل کا یہی ذہن نہیں ہے آج۔ خدا را موبائل ایک ذریعہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایک آلہ ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ کافر اس کا استعمال برا کرے تو کرے، مسلمان سے یہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان اس کا برا استعمال کرے گا۔ اس کا اچھا استعمال کرو، اس کے اندر تفاسیر ڈاؤن لوڈ کرو، اس کے اندر احادیث ڈاؤن لوڈ کرو، اس کے اندر سیرت کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو، اور ہر روز 1-2 صفحے پڑھ لیا کرو۔ لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہو، مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ کتابیں اٹھانی پڑتی تھی، لائٹ جلاؤ، روشنی کرو، پھر بندہ کتاب پڑھتا، اس میں تو وہ ایشو کوئی نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے ایسے راستے پہ چلا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا بس یہی مقصد ہے اس کا۔ نوجوانوں توجہ سے میری بات سنو، اللہ کی قسم ہے آپ نے یہ جملہ کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ نوجوانوں کے لیے میں قرآن کی آیت اور وہ جملہ کہنے لگا ہوں، خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، نہ ہو جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال، جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال اور فکر نہ ہو، یاد رکھو اللہ پاک کانے جو نب کے دین دے راستے تے نہیں چلیں گا۔ اپنی فکر کرو، غلط روش چھوڑو، موبائل کو ایز اے ضرورت استعمال کرو، لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، اس سے اچھی چیزیں کرو۔ ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے بناتے کئی لوگ مر گئے، نہر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنوا رہا تھا، گیا غرہم، ختم، کس کام میں موت آئی۔ میں ایک دن نا مدینہ شریف کا چینل چلا کے بیٹھا تھا، تو وہ اذان اور نماز سے کے جو درمیانی وقفہ ہے نا، تو ان کا جو ٹیلی ویژن آتا ہے نا قناۃ السنہ، اس پہ وہ دعا عربی میں منگاتے ہیں باقاعدہ۔ آپ بھی کبھی سنا کرو، کیبل لگی ہوئی ہے نا گھر، ہاں نہ کرے، ہاں کیبل لگی ہوئی ہے،
کنیکشن لگا ہوا ہے، نیٹ موجود ہے کہ نہیں چلایا نے بھائی چلے یار میرے اللہ دا گھر ہے، بیت اللہ میرا قبلہ ہے، چل اس دی میں زیارت ہر روز ایک دفعہ کرا، کہیں کیتا ہے مسلمان تھا؟ ہاں کبھی کسی نے چلایا مسجد نبی شریف کا لائیو چینل بھائی چلو میرے محمد کی مسجد ہے، انہیں تو ایسا عاشق رسول ہاں، میرے نبی کا روزہ بھی نظر آ جائے گا، میرے نبی کی مسجد بھی نظر آ جائے گی، اس کی ایک نماز میں سن لوں۔ یوٹیوب کو صرف فلموں کے لیے رکھا ہے، لائیو اس کے لنکس ہیں وہاں پہ یوٹیوب پہ دیکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد نبی شریف کا چینل چلا ہوا تھا، دعا میں اس نے ایک جملہ کہا عربی نے، یقین کرو ایسا پسند آیا، ہر کسی کو آئے گا پسند، مجھے بڑا پسند آیا۔ اس دعا میں اس نے کہا اے اللہ دنیا کے کام کرتے کرتے اور دنیا تلاش کرتے کرتے موت نہ دینا، کوئی دین کا کام کرتے کرتے موت عطا کرنا۔ اور فیس بک چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں ہم، بائی چانس یہ تو رگڑا لگ سی، بہرحال بائی چانس ہی آ گئی بات، کلمہ تو میں نے تو کلمے کی بات کرنی تھی، بات انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو فیس بک چلاتے چلاتے سو گیا نوجوان، میرے نبی کی سنت تھی، نوجوانوں سنو، میرے نبی کا طریقہ تھا کہ سوتے ہوئے دائیں کروٹ سو، یہ دائیں ہاتھ نیچے رکھو بایاں اوپر رکھو، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھو، آیت الکرسی پڑھو اور 3 کل وہ پڑھ کے اپنے آپ کو 3 دفعہ دم کر کے سوو۔ بھائیو جو بندہ اس طرح پوری رات سوتا ابتداءً، جو بندہ اس طرح نیند شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن کیا آج یہ امت محروم ہو گئی ان چیزوں سے؟ کس کی نحوست ہے؟ یہ میڈیا کی نحوست ہے، یہ فیس بک سوشل میڈیا اور نیٹ چلانے کی نحوست ہے۔ ان دعاؤں سے محروم ہو گئی، خیروں سے محروم ہو گئی۔ بھائیو وہی جملہ ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، وہی جملہ ہے، خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، نہ ہو جو اسے خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ نہیں بدلو گے اپنے حالات، کوئی تمہیں کان سے پکڑ کے نہیں بتائے، تمہیں کوئی کھینچ کے لایا ہے مسجد میں جمعہ پڑھو، نہیں، تساں آپ اپنی مرضی نہ لایا ہو، تو انہوں کھینچ کے کوئی نہیں لایا، انہیں طرح تساں اپنی مرضی نال دین دا کام کر سو تا کر لے سو، نہ کر سو تو انہوں کانے چو نپ کے کہہ نہیں آنا۔ گل سمجھ آئیے؟ اس واسطے اللہ کو دعا ہی منگی کرو، یا اللہ ساڈے کول خیر دے کام کرا، اچھے کام کروا، سانوں برائیاں تو بچا، ہر قسم دے فتنے تو محفوظ فرما۔ آمین اکا نہ کہے جو مت ہی قبول تھی ہے یہ دعا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ دعا کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، آپ کا ہے میری تنقید کی طرف دھیان، بھئی یہ تنقید کیوں کر رہا ہے؟ خدا رہا میں آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں۔ آؤ یار اپنے موضوع پہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کا آخری وقت تھا، اے میرے نبی آپ موجود کوئی نہیں تھے، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا آ میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میری روح مبارک قبض ہو جائے اور میں دنیا چھوڑ کے جب چلا جاؤں، من بعدی میرے بعد، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کا نبی ہے، اولاد نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اور جو کلمہ پڑھ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ جائے، نبی کے ساتھ ایک لمحہ گزار دے، وہ صحابی بن جاتا ہے، صحابی ہے، نبی کی اولاد ہے، سید زادے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹو میرے بعد عبادت کرو گے تو کس کی کرو گے؟ یہی لا الہ الا اللہ کی اصل ہے، یہی لا الہ الا اللہ کی اصل ہے۔ آؤ آمنہ ان کا جواب چلو سن لو، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا
नहनु लहू मुस्लिमून। तवज्जो से सुनो, उन बेटों ने क्या जवाब दिया? कालू नाबुदो, अब्बा जी परेशान ना हो, जो कलमा आपने हमें शुरू से सिखाया था उस पर हमारा यकीन भी बना हुआ है। और वो यकीन क्या है? नाबुदो इलाहा का व इलाहा आबाए का, जो तेरा इलाह है जिसकी तू सारी जिंदगी बातें करता रहा है। ऐ अब्बा जी, हम तेरा इलाह अपना इलाह समझते हैं, और तेरे बाप दादा इब्राहीम इसहाक उनका जो इलाह अल्लाह है वो हमारा तेरा इलाह है। और सुन ले अब्बा जी, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, खुलासा सुनो, फिर आगे बात चलाऊं। कलमतुल इस्लाम पहला जुमा है तौहीद के बारे में, तो मैं जो बात अर्ज करूं तवज्जो से। कलिमतुल इस्लाम, कलिमतुल ईमान वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कई तो हमारे बेचारे कलमा गो लोग मुसलमान भी कहलाते हैं, मुवाहिद भी होते हैं, उनकी पोजीशन ये है वो कलमे का तलफ़ुज़ सही नहीं अदा कर सकते। हाजी साहब यकीन करो जी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वो पता नहीं क्या क्या अंदाज वो उसमें अपनाते रहते हैं। कलमा नहीं सीखा, और जिसको कलमा सही अदा करना ना आया उसको कलमे का मानी क्या आएगा? और जिसको कलमे का मानना भी आ जाए, कलमे का अदा करने का तरीका भी आ जाए, लेकिन कलमे का मकसद ना मत समझ हो, वो भी मोमिन नहीं बन सकता। इसको तो कलमा पढ़ना नहीं आता, कैसा मुसलमान है? गौर करने की ज़रूरत है कि नहीं? फिक्र करने की लोड़ है या नहीं? करनी चाहिए फिक्र। अज तो याद रखो ये गल मैं तुहानूं दस्सां, तवज्जो नाल सुनो, खुदारा तवज्जो से सुनो। एक कलमा सीखना, कलमे का मकसद सीखना, ये फ़र्ज़ ऐन है। तवज्जो से, ये फ़र्ज़ ऐन है। जो नहीं सीखेगा स्टिकर मुसलमान दा लाई रखे, अल्लाह दे कागज़ां चो मोमिन मुसलमान नहीं बन सकता। इसलिए आप जितनी बैठे हो, अल्लाह करे आप सबको आता हो, कलमे के मफ़हूम और मकसूद का पता हो कि कलमा है क्या। अगर नहीं आता खुदा ना खास्ता, और सिर्फ ये गल ही भाई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बस ये जुमला अगर कलमा है तो ये पूरा कलमा नहीं। एक कलमे दा इकरार तो है, और तुहानूं पता है ईमान दी शराइत जो पहली ईमान मुजमल दे अंदर जेरी शर्त है वो केरी है? आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि है। यही कलमा है, यही कलमा है, ये कलमे की असल है। आंदा तुहानूं ईमान मुजमल? पता ही कोई नहीं। यही कलमे की असल है। छोटी सी नमाज हनफी किताब है, वो ले लो। नहीं आता, जो नौजवान पढ़े लिखे हो गूगल पे सिर्फ यही कुछ लिख दो, ईमान मुजमल, साथ उसके जो इमेज या तस्वीर पर क्लिक करो, लिखा हुआ ईमान मुजमल सामने आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में सेव कर लो। और मोबाइल किस काम आएगा? फिल्में देखने के लिए। इसको तो फायदा का, इससे फायदा उठाओ, समझे? तो अब ईमान मुजमल क्या है मैं समझा देता हूं हल्का सा, ताकि कलमे की हकीकत का पता चले। आमनतु बिल्लाहि, चलो यार पढ़ो तो सही, आमनतु बिल्लाहि। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ईमान दी गल है। कोई उज़ैर दा नारा है जो मट्ठे मट्ठे लेंदे हो। दिल से ऐसे कहो कि अल्लाह फौरन ईमान की हकीकत दिल में डाल दे। ठीक है, दिल से कहो आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि
इकरार बिल्लिसानी व तस्दीक बिलक़ल्ब, ये ईमान मुजमल है। इसका मैं तर्जमा समझाता हूँ आपको। आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। कैसा ईमान? जिस तरह हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं। हाँ, उसकी वजाहत की है। कमा हुआ, जिस तरह वो है, बिअस्माइही, अपने नामों के साथ, व सिफातिही, अपने तमाम तर सिफात के साथ, जिस तरह अल्लाह है मैं उस पर उस तरह ईमान लाया हूँ। ये कलमे की हकीकत है। हमने समझा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, बंदा मुसलमान बन गया, जन्नती बन गया। एडा अन्ना खाता नहीं भाइयों, समझो इस बात को। आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। कमा हुआ, जैसा कि वो है। कैसा है? बिअस्माइही, अपने नामों के साथ जैसे वो है। व सिफातिही, अपनी सिफात के साथ जैसे वो है। और फिर फरमाया वक़बिलतु, ऐसे ही है वक़बिलतु, और मैंने कबूल किया है जमीआ, तमाम के तमाम अहकाम ही, उस अल्लाह के अहकामात को। मैं अल्लाह के तमाम अहकामात को मानता हूँ और अल्लाह को उसके सिफात और उसके नामों के मुताबिक जैसा उसके शयान शान है, मैं अल्लाह को ऐसे मानता हूँ। और सुनो अगला जुमला, एक खाली कल नहीं, इकरारुम बिल्लिसान भी है, ज़बान से मेरा इकरार भी है, व तस्दीकुम बिलक़ल्ब भी है, कि मैं दिल से इसकी तस्दीक भी करता हूँ। एक कलमे दी असल है, समझ आइए। अब बच्चे को, बेटी को जब कलमा पढ़ाने लगो, उस वक़्त ईमान मुजमल आपको भी याद होना चाहिए, आपकी ज़ौजा को भी याद होना चाहिए, आपकी ख़वातीन को भी याद होना चाहिए कि ये कलमे की असल है। और फिर अपने बच्चा बच्ची जो छोटा मासूम है उसको कलमा पढ़ाने लगो, ये चीज़ उसे रटाओ। बेटा कलमे का मतलब ये है, माना और है, मकसद और है। माना तो वही है, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं या माबूद कोई नहीं, लेकिन मकसूद ये है कि मैं अल्लाह को तमाम कमालात और तमाम नामों के साथ जैसा उसकी शान है उसी तरह मानता हूँ। और वक़बिलतु जमीअ अहकामिही, अल्लाह के तमाम अहकामात को मैं दिल से कबूल करता हूँ। इकरारुम बिल्लिसान, मैं ज़बान से इस बात का ऐलान भी करता हूँ। व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, और अपने दिल से उसकी तस्दीक भी करता हूँ। एने कलमा ठीक है, एने कलमा होने ना कि उदारा का यही कलमा है, ये कलमे दी हकीकत है। कलमा तो हुआ ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, लेकिन कलमे की हकीकत ये है। मैं आपसे नहीं पूछता, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है, अल्लाह करे ये मेरा गुमान गलत हो, मेरा गुमान ये कहता है तो आधे 20% बंदों को ये पता कोई नहीं, मेरा गुमान ये कहता है। ठीक है, तो दसो हुण तक असा आदे ना धुप ते चिट्टी की थी, हुण तक असा कित्थे चिट्टी कर खलोते हैं, दाड़ी अपनी सिर कित्थे चिट्टा कर लिया, जब तक ये अज तक सानू कलमे दे हकायक दा नहीं पता चलिया। आओ यार 5-6 मिनट रह गए, आज तो इंशाल्लाह टाइम की पाबंदी करेंगे भाई, ज़रूर करेंगे। हाँ, पिछले हफ्ते मेरी बहरहाल पूरी कोशिश थी मैं करता, लेकिन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में चंद बातें आ गई तो उसकी वजह से ताख़ीर हो गई। इंशाल्लाह जो ही 50 पे सुई जाएगी उज़ैर बस कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई आओ जी अपने मौजू पे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि औलाद हो, ज़ुर्रियत हो, अहलो अयाल हो, कौम हो, मिल्लत हो, कोई भी आपके महतात है, उसकी भी और अपनी भी फ़िक्र सिर्फ़ इकरारी और ज़बानी कलमे की नहीं करनी, बल्कि उसका यकीन भी बनाना है। और ज़रा देखो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हात है, बिल्कुल सकरातुल मौत शुरू होने वाले हैं। तवज्जो से जुमला सुनो, सकरातुल मौत शुरू होने वाले हैं। बुखारी शरीफ की हदीस का मफ़हूम है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अल्लाह के नबी ने चादर अपने चेहरे मुबारक पर डाली
پھر ہٹا دی، پھر ڈال رہے ہیں، سکرات شروع ہیں۔ اللہ کے نبی اسی دوران ایک جملہ کہتے ہیں، توجہ سے سننا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری پیغاموں میں سے آمنہ کے لال کا آخری پیغام کیا ہے؟ فرمایا، اور لوگوں سنو، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی نبیوں کی قبروں پر سجدے ٹیک دیے۔ اللہ کے نبی آخری وقت میں یہ بتا رہے ہیں، اور لوگوں ان پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ ایمان سے ذرا بات سن کے سمجھ کے جواب دینا، جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہودی اور نصرانیوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے اس پہ تو لعنت آتی ہے، جو داتا دربار لاہور پہ جا کے سجدہ کرے وہ کیسے رحمت کا مستحق بن سکتا ہے؟ اس پہ رحمت آ سکتی ہے، آ سکتی ہے رحمت؟ یہ رہا حضرت سلطان زکریا رحمہ اللہ دے دربار تے جا کے سر ٹیکے، یہ رہا سلطان بہو رحمہ اللہ دے دربار تے جا کے اپنے سر تے پیشانی رگڑدا پھرے، یہ رہا غیران دے دربار تے جا کے اپنا سر پہ ٹیک دا ہوئے۔ جدوں نبی دی قبر تے سجدہ کرن نال اللہ دا نبی فرماندا ہے اللہ دی لعنت آندی ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دے نبیوں تو علاوہ کسے اور دی قبر تے سجدہ کرے تاں اللہ دی لعنت آندی ہے۔ ناراض تو نہ پہ تھی؟ اچھا، اپنا موضوع کیا ہے؟ صرف کلمہ زبان سے کہلا دینا، زبان سے بول دینا، یہ کام، یہ ایمان نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ اسلام ہے، یہ صرف دعویٰ اسلام ہے۔ آمنہ کے لال آخری لمحے میں یہ امت کو پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ یہ سنو، یہودیوں اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا۔ میری امت والوں خبردار، کلمہ پڑھن تو بعد اے نہ ہو جی تساں کہ قبر تے سر پہ ٹیک دے ہو، اے شرک ہے، اے حرام ہے، اور کلمے کے اصل مقصد کے خلاف ہے، کلمے کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ کلمے دا چھڑا اے معنی نہیں جرا اساں تساں پڑھیں آخری جملہ، بالکل کلمے کا صرف یہ معنی نہیں ہے جو ہم اور آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، گھر والوں کو پڑھاتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چھڑے اس پڑھن نال بندہ مومن نہیں بندا، بلکہ کلمے واسطے اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی فرض ہے، اور تصدیق قلبی کرنا، دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا بھی فرض ہے۔ کیوں؟ جب تک دل سے تصدیق نہ کرے کلمے کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے ہے نا شروع دے اندر کہ لا الہ الا اللہ، آج ہمارے بچے کو یاد ہے، اس کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور تیرے میرے واسطے مشکل نہیں، اسا عربی لوگ نہیں، وت بھی یہ جملہ مشکل نہیں۔ تو یاد رکھو جیرے عرب دے اندر پیدا ہوئے، مکہ دے لوگ، مشرکین مکہ، وہ بڑے فصیح اور بلاغت والے لوگ ہیں، انہاں واسطے بھی اس جملے دا پڑھنا مشکل کوئی نہیں۔ لیکن ابو جہل پوری زندگی نبی کا دشمن رہا، یہ جملہ نہیں پڑھتا تھا۔ ابو لہب پوری زندگی مخالفت میں رہا، یہ جملہ نہیں پڑھتا تھا۔ ابن خطل پوری زندگی دشمن رہا، یہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ عتبہ وغیرہ وغیرہ، ولید بن وغیرہ، سارے بہت سارے گزرے، انہوں نے پوری زندگی نبی کی مخالفت کی۔ کیوں؟ انہوں دی زبان تے کلمہ نہیں چڑھتا، اے بھولے کہ انہوں دی زبان تے نہیں چڑھتا، انہوں دی زبان ہی عربی ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ جملہ پڑھنے میں، لیکن وہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ صرف جملہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہو تو سارے باطل ختم،
سارے معبودان باطلہ ختم، کسی کی عبادت نہیں بچتی، کسی کے نام کی جو ہے نظر نیاز نہیں بچتی، کسی کے نام کا چڑھاوا نہیں بچتا، کسی کے نام کا سجدہ نہیں بچتا، کسی کے نام کی کچھ بھی نہیں بچتا الا اللہ، ایک اللہ کے نام کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پتا ہے کہ 360 بت خالی ایسا بیت اللہ کے اندر کھڑے کیتے نے، مسجد الحرام میں اور بھی بہت سارے بت تھے، صفا پر اور مروہ پہاڑی پر ان کے وہاں پر بھی بت موجود تھے۔ انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھتے ہیں یہ سارے معبودان باطل جو ہے باطل معبودان ہیں، ان سب کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ آج ہمارا بندہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ بھی پڑھتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کلمہ ہوتا کیا ہے۔ کیسے پتہ ہو؟ ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سکھایا؟ ماں باپ کو ہی پتہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ؟ مولویوں نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے علمی ہیں نا سارے معاشرے دے۔ اس واسطے میں تمہارے سامنے گل رکھ دیتی ہے، لا الہ الا اللہ اس کا اقرار بھی فرض ہے، اس کی تصدیق بھی فرض ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے میں نے آپ کو واضح طور پہ ایک جملہ بتا دیا، وہ ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل، اس کو آپ پڑھو، اس کو یاد کرو، اس کا مفہوم سمجھو۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ اس کے نام ہیں، وصفاتہ، جیسا کہ اس کی صفتیں ہیں، اپنے ناموں اور صفات کے مطابق جیسا ہمارا اللہ ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ وقبلت جمیع احکامہ، اللہ کے جو احکامات ہیں سب کو میں قبول کرتا ہوں۔ جن سے روکا، جن کاموں سے میں رکتا ہوں، جن کاموں کا حکم دیا وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ پھر کہا اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں، و تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یہ کلمے کی اصل ہے۔ ٹائم ہو گیا پورا، اب آپ انشاءاللہ سنتیں پڑھیں، اس کے بعد نماز۔